بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بمباری، فوج نے کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا، ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا گیا۔ مغربی کنارے میں یہودی بستی کے قریب فلسطینی مزاحمت کاروں کی فائرنگ، 2 اسرائیلی بہنیں ہلاک، ماں زخمی۔ حماس نے کی حملے کی تعریف، مصطفی برغوثی نے کہا اقصی میں اسرائیلی حملے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی بیروت میں حسن نصر اللہ سے ملاقات، حزب اللہ لیڈر نے کہا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا نے کہا یوکرین پر کسی بھی بات چیت میں نئے عالمی نظام پر توجہ ہونی چاہیے، امریکی غلبے کو رد کرتے ہیں۔ سرجی لاوروف نے انقرہ میں کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات، اناج کے ایکسپورٹ پر بات چیت۔ مڈل ایسٹ امن کی سونامی دیکھ رہا ہے، سعودی عرب جنگوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، سعودی ایکسپرٹ کا خیال۔ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیس 6000 ہو گئے، مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا چوکس رہیں، انفراسٹرکچر تیار رکھیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات اقصی اور فلسطین سے کرتے ہیں۔ مسجد اقصی میں دھاووں کے بعد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے دھماکو صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جمعے کو اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں فلسطینی گروپس پر حملے کیے، جبکہ فلسطین کے مزاحمت کاروں نے مغربی کنارے کی ایک یہودی بستی میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے 2 یہودی عورتیں ہلاک اور ایک عورت زخمی ہوئی۔ مرنے والی 2 عورتیں بہنیں ہیں، جبکہ زخمی عورت ان کی ماں ہے جس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے تمام ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے اور ایئر ڈیفنس کو چوکس کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے چیف نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان اور غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ٹھکانوں پر کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ لبنان سے اسرائیل میں 34 راکٹس داغے گئے، جس کے لیے حماس ذمہ دار ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی۔ غزہ سے مزاحمت کاروں نے درجنوں راکٹس فائر کیے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی حالیہ کارروائیوں کے بعد تناؤ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی پولیس کی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اسرائیلی فوج کی اس کارروائی پر مسلم دنیا بے چین ہے۔ حماس نے لبنان سے کوئی راکٹ فائر کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ 17 سال کے عرصے میں لبنان سے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ اسماعیل ہانیہ نے جو بیروت کا دورہ کر رہے ہیں، کہا کہ اسرائیلی جارحیت کی صورت میں فلسطینی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ لبنان کے ساحلی شہر طائر کے قریب رشیدیہ فلسطینی کیمپ میں 2 یا 3 دھماکے ہوئے۔ لبنان کے میڈیا میں القلیلیہ گاؤں کے قریب حملوں کی بھی خبر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹ کیا کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے لبنان میں حماس کے دہشت گرد انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے وارننگ دی کہ وہ حماس کو لبنان سے کام کرنے نہیں دے گی اور ایسے حملوں کے لیے ریاست لبنان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ حماس نے کہا کہ وہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتی ہے۔ غزہ میں 10 سے زیادہ حماس ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے دوران غزہ سے ساؤتھ اسرائیل میں 44 حملے کیے گئے۔ زیادہ تر حملوں کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے روکا یا وہ کھلے علاقوں میں گرے۔ سدرت شہر میں ایک گھر متاثر ہوا۔ فوری طور پر کسی کے مرنے یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں ہاسپٹلز اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ نارتھ اسرائیل میں لبنان سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 39 راکٹس میں سے 34 کو روکا گیا اور 5 اسرائیل میں گرے۔ شلوا ٹاؤن میں راکٹس سے بعض گاڑیوں، سڑک اور بینک کو نقصان پہنچا۔ وسونا گاؤں میں ایک کار کو نقصان پہنچا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی دشمنوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس کے خیال میں حماس ان حملوں کے لیے ذمہ دار ہے اور ممکن ہے کہ اسلامی جہاد بھی ان میں شامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ لبنان کی حزب اللہ بھی حملے سے واقف تھی اور انہیں ایرانی رول کا بھی شبہ ہے۔ ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کا اچھا خاصا اثر ہے۔ تنظیم نے کہا کہ وہ مسجد اقصی اور فلسطینی نمازیوں کی حفاظت کے لیے فلسطینیوں کی طرف سے کیے گئے تمام قدموں کی تائید کرے گی۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے لبنان کی زمین پر فوجی آپریشن کی مذمت کی۔ لبنانی فوج نے کہا کہ طائر کے قریب 2 سرحدی دیہاتوں اور القلیلیہ علاقے میں راکٹ حملے فائر کیے گئے۔ لبنانی فوج نے حملے کے بعد کی تصویریں بھی جاری کیں۔ حسن نصر اللہ نے حماس کے سینئر عہدیداروں سے بیروت میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران حسن نصر اللہ اور حماس کے عہدیداروں نے، جن میں اسماعیل ہانیہ بھی شامل تھے، فلسطین، لبنان، مڈل ایسٹ، خاص طور پر غزہ، مغربی کنارے اور قدس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو اقصی کے تعلق سے وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز ہیں، لیکن وہ فی الحال ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ حملہ فلسطینیوں کے لیے ریڈ لائن ہے۔ عراق کی شیعہ تنظیم کتائب حزب اللہ اور یمن کی انصار اللہ تحریک نے بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مغربی کنارے میں بندوق برداروں کی فائرنگ سے 2 اسرائیلی بہنوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہودی آبادکاروں کے 2 گروپس نے شوٹنگ کے اس واقعے کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ اس واقعے میں ایک اسرائیلی عورت زخمی بھی ہوئی جو ان کی ماں بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہمرا یہودی بستی کے قریب پیش آیا۔ کئی مقامات پر یہودی آبادکاروں نے مظاہرے کیے جس سے ماحول خاصا گرم ہو گیا۔ حماس نے مغربی کنارے میں شوٹنگ کے واقعے پر حملہ آوروں کی تعریف کی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم جارڈن ویلی میں اس شاندار کارنامے پر مبارکباد دیتے ہیں اور اسرائیل کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اقصی میں اپنے جرائم بند کرے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں 2 یہودی آبادکاروں کی ہلاکتوں کے بعد حملہ آوروں کی سرگرمی سے تلاش شروع کر دی ہے۔ علاقے میں کافی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی سورسز نے بتایا کہ کم سے کم 2 حملہ آور تھے اور ان میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اسرائیلی فوج نے جگہ جگہ چیک پوائنٹس لگا دیے اور گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی جا رہی ہے۔ شوٹنگ کے اس واقعے کے بعد اسرائیلی پولیس کمشنر نے شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھیں۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ یہ ایک قاتلانہ حملہ ہے جو ہمیں دہشت گردی کے خطرے کی یاد دلاتا ہے۔ فلسطینی سیاستداں مصطفیٰ برغوثی نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں 2 یہودی آبادکاروں کی ہلاکت مسجد اقصی میں اسرائیلی حملے کا سائیڈ افیکٹ ہے۔ رام اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کے اندر لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی، 400 لوگوں کو جو نماز پڑھ رہے تھے گرفتار کیا۔ اگر ایسا کسی یہودی عبادت گاہ کے اندر ہوتا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ انہوں نے تمام فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا ہے۔ بتایا گیا کہ تیسری یہودی آبادکار کی حالت نازک ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اسے ایک فلسطینی گاڑی کی تلاش ہے۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس نے بتایا کہ اسرائیلی یہودی بستی ہمرا کے قریب حملے میں جو عورتیں ماری گئی ہیں وہ ماں بیٹی ہیں، حالانکہ ان کا نام نہیں بتایا گیا۔ جو لڑکیاں ماری گئی ہیں ان کی عمر 20 اور 25 سال کے آس پاس ہے، جبکہ تیسری عورت کی عمر 45 سال بتائی گئی ہے۔ مغربی کنارے کے اس واقعے کو تازہ تناؤ کا خطرناک موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ تناؤ کے درمیان اور سخت پابندیوں کے باوجود لاکھوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ یہ رمضان کا تیسرا جمعہ تھا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جمعے کو 1,30,000 مسلمانوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ برطانیہ نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ تناؤ کم کریں۔ وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام فریق تناؤ کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ انہوں نے غزہ اور لبنان سے اسرائیل میں راکٹ حملوں کی مذمت کی اور مسجد اقصی کے اندر اسرائیلی پولیس کی کارروائی پر تنقید کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ مغربی ملک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کر سکیں۔ سپریم لیڈر نے ایران کے شاعروں اور ادیبوں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان اور فرینچ فارن منسٹر کیتھرین کولونا نے ملاقات کی۔ انہوں نے نیوکلیئر ڈیل، آپسی تعلقات اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت فی الحال ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یہ ملاقات بیجنگ میں ہوئی۔ سعودی عرب کے سیاسی تجزیہ کار سلمان الانصاری نے کہا کہ مڈل ایسٹ امن کی سونامی دیکھ رہا ہے اور سعودی عرب فی الحال ایران اور ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے جنگ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ عرب نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے الانصاری نے عراق کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر عمر عبدالستار کے جملے کو دہرایا اور کہا کہ سعودی عرب جنگ کے نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ حال ہی میں ایران اور سعودی عرب نے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ پچھلے ایک سال میں سعودی عرب نے ترکی اور سیریا کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات کے سلسلے میں کافی پیش قدمی کی ہے۔ رشیا نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں کسی بھی امن بات چیت میں توجہ نئے عالمی نظام پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے انقرہ میں ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ کسی بھی بات چیت میں رشیا کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا ایک طاقت کے غلبے کی دنیا کو رد کرتی ہے۔ رشیا نے کہا کہ وہ چائنا، فرانس اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی اہم بات چیت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ سے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے ملاقات کی اور بیجنگ پر زور دیا کہ وہ یوکرین جنگ رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ کرملن نے کہا کہ چائنا بیرونی دباؤ میں یوکرین کے تعلق سے اپنی پالیسی نہیں بدل سکتا۔ میکرون نے چائنا کے صدر سے کہا کہ یوکرین میں رشیا کی جارحیت عالمی استحکام کے لیے ایک دھکا ہے۔ سرجی لاوروف نے ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو کے ساتھ اناج کی ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ پوٹین کے ایک ایڈوائزر نے کہا ہے کہ اس سال امن بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دوران باخمت پر کنٹرول کے لیے لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ وہ بہت نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بتایا کہ رشیا نے باخمت کی ندی کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر خبروں پر نظر رکھنے کے لیے میکانزم پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ یونٹ بنائی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ نے نئے قاعدوں کو ظالمانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ سینسرشپ ہے۔ آئی ٹی قاعدوں میں حال ہی میں تبدیلیاں کی گئیں۔ نریندر مودی حکومت مسلسل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ساتھ کشمکش سے دوچار رہی ہے۔ بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے حکومت کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انڈیا میں کووڈ کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیلی کووڈ کیسز اب 6000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ریاستوں کو مشورہ دیا کہ وہ چوکس رہیں۔ ریاستی ہیلتھ منسٹرز اور پرنسپل اور ایڈیشنل چیف سیکرٹریز کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں منڈاویہ نے ہاسپٹل انفراسٹرکچر تیار رکھنے، ٹیسٹنگ اور ٹیکہ اندازی بڑھانے اور انفلوئنزا جیسی بیماریوں پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ 10 اور 11 اپریل کو تمام ہاسپٹلز میں انفراسٹرکچر کی دستیابی کے تعلق سے مشقیں کریں۔ جمعے کو 6050 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یہ 203 دنوں کے سب سے زیادہ ڈیلی کووڈ کیسز ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا کہ وہ کووڈ ویکسین اور دوسرے بوسٹر شاٹس حاصل کریں۔ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ غیر منقسمہ یا انڈیوائیڈڈ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی اور اپوزیشن پارٹی کی قیادت پر تنقید کی۔ وہ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہوئے۔ دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریڈی نے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کانگریس پارٹی کو چھوڑیں گے، اسی لیے وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ پارٹی لیڈرز نے غلط فیصلے کیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ غازہ اور لبنان میں اسرائیلی بمباری، فوج نے کہا راکٹ حملوں کا جواب دیا گیا، ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا گیا۔ مغربی کنارے میں یہودی بستی کے قریب فلسطینی مزاحمت کاروں کی فائرنگ، 2 اسرائیلی بہنیں ہلاک، ماں زخمی۔ حماس نے کی حملے کی تعریف، مصطفی برغوثی نے کہا اقصی میں اسرائیلی حملے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔
اسماعیل ہانیہ کی بیروت میں حسن نصراللہ سے ملاقات، حزب اللہ لیڈر نے کہا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا نے کہا یوکرین پر کسی بھی بات چیت میں نئے عالمی نظام پر توجہ ہونی چاہیے، امریکی غلبے کو رد کرتے ہیں۔ سرجی لاوروف نے انقرہ میں کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات، اناج کے ایکسپورٹ پر بات چیت۔ مڈل ایسٹ امن کی سونامی دیکھ رہا ہے، سعودی عرب جنگوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، سعودی ایکسپرٹ کا خیال۔ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیس 6000 ہو گئے، مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا چوکس رہیں، انفراسٹرکچر تیار رکھیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شہزاد افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔